عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت بھی عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سردیوں کا موسم بھی الحمدللہ عز و جل آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے، اور سردیوں کے موسم میں ایک تعداد ایسی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ سردیوں کے موسم میں عموماً ہاتھ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے پاؤں کی ایڑیاں یہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم پر خشکی طاری ہو جاتی ہے، اس طرح کے مسائل یہ رہتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات جب یہ پاؤں پھٹتے ہیں، ایڑیاں پھٹتی ہیں، جسم کے بعض اعضاء پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دراڑیں اور یہ پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے مسائل عموماً سردیوں میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو لگے ہاتھوں اس کا ایک علاج بھی میں عرض کرتا چلوں، پھر آپ کی کالز کی طرف بھی ہم آ رہے ہیں۔ اس کا ایک روحانی علاج تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ آپ نوٹ کر لیجئے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، پارہ نمبر 18 ہے۔ یہ پڑھ کر اپنے متاثرہ حصے پر آپ دم کر لیں۔ الحمدللہ عز و جل سردیوں میں اس طرح کے امراض سے، اس طرح کی تکلیف سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اس روحانی علاج پر عمل بھی کرنا ہے، روحانی علاج بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ آیت مبارکہ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے بچوں کے اگر ہاتھ پاؤں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات سردیوں کے موسم میں ٹھنڈ کی وجہ سے یہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بالخصوص سرد علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بڑی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، زبردست روحانی علاج ہے، تو ضرور عمل کیجئے گا بفضلہ تعالی، اللہ پاک کے فضل سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا، اور چلیں کچھ کالز چلائیے گا۔ میرا نام محمد رضوان ہے۔ جنید بھائی، آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، اس سے مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں، مثلا خارش، نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ، تو اس سے بچنے کا ایسا روحانی علاج یا وظیفہ بتائیں کہ ہم ان بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اور سردیوں کے موسم میں اس طرح کے معاملات یہ آتے رہتے ہیں، ایک تو وظیفہ میں نے عرض کیا ہاتھ پاؤں پھٹنے کے حوالے سے، سردی کے موسم میں اس طرح کے مسائل لیتے ہیں۔ اب جب ٹھنڈ شروع ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگوں کا سینہ خراب ہو جاتا ہے، سینے میں بالخصوص جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں سینہ جکڑ جاتا ہے، ریشے کی شکایت ہو جاتی ہے، اور بالخصوص جو دمہ کے مریض ہیں ان کو سانس لینے میں بڑی پرابلم یہ ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو کھانسی ہے، گلے کے امراض ہیں، جب صبح فجر میں اٹھتے ہیں تو عموماً بعض اوقات آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے مسائل یہ رہتے ہیں۔ دیکھیں، حفاظتی اقدامات بھی کرنے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہیں، اور پرہیز بھی کرنا ہے، ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ یہ ساری احتیاطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اس وظیفے کو بھی جاری رکھیے گا۔ سینے کے امراض کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل جو یہ وظیفہ پڑھے تو سینے کے تمام امراض دور ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا کہ نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، گلے کی خرابی ہے، تمام بیماریاں الحمدللہ عز و جل دور ہوتی چلی جائیں گی۔ مگر یاد رکھیے گا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ وظیفہ بھی کیجئے گا، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کیجئے گا، اور ٹھنڈ کے موسم میں اپنے آپ کو تھوڑا بچا کر بھی رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ نہ خراب ہو تو روحانی علاج بتا دیں۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔
حضور میں نے استخارہ کروانا ہے، میرے ایک دوست ہیں ثقلین مشتاق، ان کی والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، یہ جاب کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، ان کی جاب نہیں صحیح۔ ان کو مل رہی نا، تو استخارہ بھی کر دیں، کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، اور دوسرا کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، جی جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ کریم شامل رہیے گا پروگرام میں، ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ابوبکر صدیق ہے، منڈی بوادین سے بول رہا ہوں۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، جی۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ والدہ کا نام ممتاز افضل ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بچے کا نام ہے جوہان، ان کی والدہ کا نام ہے اقرا۔ ابھی تک 24 دن کا ہے۔ ایک تو وہ روتا بہت ہے، دودھ گھڑی گھڑی پیا ہے اور روتا ہے گھڑی گھڑی، کمرے میں ادھر ادھر دیکھ کے روتا رہتا ہے، اور آنکھیں ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، گردن بھی ایک جگہ گھما کے روک لیتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، بچے کی حفاظت فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، زوحان نام آپ نے بچے کا بتایا نا جی، استخارہ بھی کروائیں گے اور ابھی وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بچے کے لیے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ والد صاحب جو ہیں وہ بیمار رہتے ہیں، ان کے گردے میں درد اور جسم میں ان کے درد رہتے ہیں، اور ان کو کسی کی بات سکھاتی نہیں ہے، اس کے بارے میں روحانی علاج معلوم کرنا تھا۔ جی روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کے والد صاحب کے لیے ابھی بتائیں گے۔ استخارے طارق بھائی آپ فرما لیجیے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالس تھیں، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے ابتدا میں کال کی، حسنین بھائی، انہوں نے کہا تھا کہ ناف کا مسئلہ رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی بھی، اسلامی بہنوں کی بھی ناف اتر جاتی ہے، تھوڑا بہت وزن اٹھایا یا اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑی سی حیثیت، تھوڑی سی ہماری انداز تھوڑا سا تبدیل ہو گیا تو عموماً ہوتا ہے کہ ناف اتر جاتی ہے، بڑی تکلیف، اور پھر پیٹ کے امراض بھی اس میں عموماً لگ جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا بتائیں کہ ناف، ایک تو اس میں دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گی، ایک تو جس کی ناف اتر چکی ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے ناف، ایک اس کا وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا، اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ ناف ہی نہ اترے۔ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ جی اس کے لیے ایک آسان سا تعویذ عرض کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ جی تعویذ یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کی آیہ مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ تعویذ آپ اپنے گھر میں خود بنائیں گے۔ کیسے بنانا ہے؟ بنانا ایسے ہے کہ آیہ مبارکہ ایک پیپر پر لکھ لیں گے، اور لکھ کر جو ہے یہ آپ اپنی ناف پر باندھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ ناف اترے گی بھی نہیں، اور اگر اتری ہے تو وہ بھی سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی دونوں کا ایک ہی آپ نے یہ تعویذ بنانے کا ایک ہی شاندار عمل ہے یہ، اچھا اترے گی بھی نہیں، اور جن کی اتر چکی ہے وہ بھی وہ مان لیں۔ سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا اس میں کوشش یہ کریں کہ ناف سے اوپر باندھ لیں، جی ناف سے اوپر کر کے تھوڑا سا۔ ٹھیک۔ اچھا دیکھیں یہ ہے آیت قرآنی۔ اب اس میں ایک احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ جب آیت قرآنی آپ لکھیں نا تعویذ بنانے کے، جیسے آپ کو طریقہ ارشاد فرمایا گیا، تو باوضو آپ نے لکھنا ہے، یہ لکھنے کے بھی مخصوص طریقہ ایک عربی رسم الخط ہو، اور دائرے والے جو حروف ہیں وہ دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، اور جب لکھنے کے بعد جب آپ اس کا تعویذ بنوائیں گے نا تو اس میں کوشش کیجئے گا کہ اس کو کسی چمڑے میں، ریگزین میں، کپڑے میں، پہلے پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، موم جامع کر کے، پھر اس کو کپڑے میں یا چمڑے میں، ریگزین میں سلوا کر ناف کے اوپر یہ باندھ لیں، تو ماشاءاللہ ناف نہیں اترے گی۔ انشاءاللہ۔ اچھا یہ تو تعویذ بنانے کا بھی ارشاد فرمائیے، پڑھنے کے حوالے سے بھی کچھ ہے کہ پڑھ کر اگر دم کر لیا جائے؟ پڑھنے کے حوالے سے ناف ہو یا معدے کے پیٹ کے جملہ امراض کے لیے ایک شاندار عمل عرض کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ 7 مرتبہ یا عظیمو، 7 مرتبہ یا عظیمو پڑھیں، پانی میں دم کریں اور اس پانی کو پی لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل ناف کا مسئلہ ہو یا پیٹ کا یا پیٹ کے جملہ امراض، تو انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ گردے کی تکلیف ہے ان کو نا، گردے کی اور غالباً ہول باڈی، پوری جسم کا بتا رہے تھے درد ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے 2 میں آپ کو وظیفے عرض کرتا ہوں کہ اگر باڈی پوری جسم میں درد ہے آپ کے، تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفتی نام یا غنیو اس کا آپ ورد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ جسم کے جو درد ہیں اس سے شفا ملے گی۔ اچھا کسی مخصوص مقام پر یہ اگر درد ہو تو اس وقت آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 مرتبہ یا مغنی پڑھیں، اپنے ہاتھ پر دم کریں اور درد والی جگہ پر جو ہے اس کو پھیر لیں آپ، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ درد میں انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ باقی گردے کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں اس میں آپ کو مشورہ دوں، آپ روحانی علاج کے بستے سے اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں وہ ضرور حاصل کیجئے گا، گردے کی جگہ پر باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، پینے کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، استعمال کریں، اللہ نہ کرے اگر پتھری بھی ہوئی تو وہ پتھری بھی نکل جائے گی۔ اچھا آئیے ناظرین مزید اب شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیے گا جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ جی ہو گئے استخارے طارق بھائی؟ جی استخارے ہو گئے۔ جی ارشاد سب سے پہلا استخارہ تھا ثقلین مشتاق بھائی کا، بتایا تھا کہ ان کی نوکری نہیں ہے
نوکری کی تلاش میں ہیں، کام تلاش کر رہے ہیں، کام نہیں مل رہا، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ ان کے استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، ہر نماز کے بعد یا ذی الجلال والاکرام 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ کام کا معاملہ ہو، نوکری کی تلاش ہو، رزق حلال کی تلاش ہو، کام نہ چل رہا ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک اور صاحب تھے ابو بکر صدیق نام بتایا، انہوں نے کہا کہ 8 سال ہوئے اولاد نہیں ہے اور استخارے کا کہا ہے۔ ابو بکر بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ وظیفہ آپ کی نوٹ فرما لیں، ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 ٹائم 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اولاد نصیب ہوگی۔ تیسرا استخارے کا تھا، زوحان نام بتایا، بچہ ہے چھوٹا اور کچھ دنوں کا ہے، کہا کہ روتا بہت ہے اور آنکھیں ایک جگہ ٹھہرا لیتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ کوئی بھی اس میں روحانی معاملہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان بھی نہ ہو، اللہ پاک خیر فرمائے۔ نظر بد کا ضرور ہے معاملہ، نظر کے لیے جو ہے وہ تعویذات کے لیے روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور ایک وظیفہ نوٹ کر لیں، بہت آسان سا وظیفہ ہے، آسان بہرحال ہم یوں کہیں گے کہ پڑھنے میں کچھ بھی پڑھیں گے تو وقت تو لگے گا ہی، لیکن پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، اگر سیکھ لیں تو پھر آسان ہے، نہ سیکھا وہ تو پھر مشکل ہی ہے۔ تو بہرحال وظیفہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ نظر وغیرہ کا جو اثر ہے اللہ نے چاہا تو یہ جاتا رہے گا۔ جی ماشاءاللہ، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا اور کوشش کریں کہ صدقہ بھی نکالیں، روحانی علاج کے بستے سے بچے کی حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ بھی لیں۔ اور بچے روتے ہیں ولادت کے بعد، بچوں کا رونا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ بچہ جب روتا ہے تو اس کے اعضاء جسمانی یہ بھی کھل رہے ہوتے ہیں اور اس کا یوں سمجھیے کہ اعضاء بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بچہ روئے گا تو جس میں اس کا دماغ ماشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ جی مزید چلائیے گا کال۔ میری اپی بیمار رہتی ہے، کا نام مریم اور امی کا نام اکبرہ بی بی ہے۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری دادی کا نام بی بی آمنہ ہے اور ان کی والدہ کا نام گل عادمہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری دادی تقریباً 2-2.5 سال سے بیمار ہے نا، کبھی کیا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کیا مسئلہ ہوتا ہے، بہت مطلب دوائی وغیرہ استعمال کے لیے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام تو عقیل ہے اور میری والدہ کا نام نفیسہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے، 4 سال ہو گئے شادی کو، تو اولاد کے سلسلے میں کروانا ہے استخارہ۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ کیونکہ سر میری جاب وغیرہ لگتی ہے تو یہ ہے کہ جو جاب 15 دن بعد 1 مہینے بعد چھوٹ جاتی ہے، 2 مہینے بعد، پھر دوبارہ پھر جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں، لگتی ہے تو پھر سر 1-2 مہینے بعد چھوٹ جاتی ہے۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے۔ نام نہیں بتایا انہوں نے، روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام احمد رضا ہے اور میری دادی ماں کو دمے کی بیماری ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے استخارہ کرایا تھا اپنے بچوں کا، تو بیٹے کا نام ہے غفران شفقت اور بیٹی کا نام ہے زبل شفقت اور ماں کا نام ہے مریم نبیل، تو پلیز استخارہ کرا دیں اور بچوں کے لیے دعا بھی کر دیں۔ اور ایک میرے اپنے بھائی کا بھی کروانا تھا، اس کا نام ہے شہیر شفقت اور ماں کا نام ہے غزالہ شفقت، برائے مہربانی کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ 2 استخاروں کے حوالے سے 2 بچوں کے گئے، تیسرا بھائی کا بتایا، بھائی کا نام۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نسیمہ بی بی، اس والدہ کا نام ہے نیوا جان، جوڑوں میں جیسے درد رہتا ہے چیک کرانا ہے، استخارہ کرانا۔ تو یہاں ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں، جب بھی جیسے کال کریں نا، اپنا جو بھی استخارہ کروانا پھر ایک پرچے پہ لکھ لیا آپ نے، اب آپ فون ملائیں، آپ کال ریکارڈ کروا دیں مکمل، اس میں غلطی کا امکان بھی کم رہے گا اور بالکل آرام سے تسلی کے ساتھ۔ اس میں الحمدللہ عز و جل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوران پروگرام کال چل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا اور آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے اور استخارے بھی آپ کے کر دیے جائیں گے۔ اسی میں ایک اور چیز بھی کہ ایک تو یہ دوسرا، جب ریکارڈ کر رہے ہو تو پنکھا یا شور والی جگہ نہ ہو، پیچھے بچے یا گھر میں یہ ماحول بھی نہ ہو، تو خاموشی والے مقام پر، تاکہ آپ کی آواز
दुरुस्त आ सके और मसला दुरुस्त समझा जा जी। सके। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि पूरा मसला बयान कर दिया जाता है, नाम नहीं बताते, या नाम तो बता देते हैं, वालिदा का नाम नहीं बताते। अच्छा, नाम भी बता दिया, वालिदा का नाम भी बता दिया, लेकिन मसला पूरा नहीं बताते, फिर वो इस्तिखारे में फिर नहीं किया जाता ना। तो मुकम्मल नाम, वालिदा का नाम, मुकम्मल तफसील ये बयान फरमा दिया कीजिए। चलिए मज़ीद भी शामिल करेंगे, पहले तो इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। ये रूहानी इलाज के हवाले से हमारे एक इस्लामी भाई थी, जॉब का मसला रहता है, नौकरी लगती है, चंद दिन जाते हैं, फिर छूट जाती है, फिर नौकरी लगती है, फिर चंद दिन जाते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई मसले मसाइल सामने आ जाते हैं, जॉब से निकाल दिया जाता होगा या छूट जाती होगी। तो इस्तिकामत रहे, क्या वजीफ़ा पढ़ें? अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। जॉब गलबन ये कह रहे थे मिलती भी नहीं है जल्दी ना, तो इसके लिए एक वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ मैं। ये एक ही नशिस्त में, यानी एक ही मजलिस के अंदर ये 1000 टाइम 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, और सूरह इखलास पढ़ने के बाद सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद ये पढ़नी है एक ही मजलिस के अंदर, एक ही नशिस्त के अंदर 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और उसके बाद जो है वो अच्छे रोज़गार के लिए दुआ करें, और इस्तिकामत पाने के लिए आप ख़ुद या आपके घर वाले, और हो सके तो सब जो कुरान पाक दुरुस्त अंदाज से पढ़ सकते हों, तो वो रोज़ाना मगरिब के बाद, ईशा के बाद या रात को सोने से पहले जो है वो सूरह वाक़िया 27वें पारे के अंदर मौजूद है ये, तो ये पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ी रोज़गार के मसाइल जो है वो हल होंगे, परेशानियाँ दूर होंगी और मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। माशा। अच्छा, ये जो आपने फरमाया कि एक ही नशिस्त में 1000 मरतबा सूरह इखलास का पढ़ना, ये हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अमल बड़ा शानदार है। अच्छा, तो ये पढ़ लें तो इंशाअल्लाह एक ही दफ़ा पढ़ना है। वक्त इसका कोई मखसूस है? कोई इसका मखसूस वक्त नहीं है। दमा की शिकायत रहती है, एक इस्लामी भाई थे अहमद रदा, इनकी दादी को जो है ना दमा की शिकायत, सांस का मसला रहता है, सांस की प्रॉब्लम है। अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। अच्छा, कि दमा का जो मर्ज़ होता है वो सीने से इसका ताल्लुक़ है, सीने से इसका रिलेशन है। तो आप जो है 75 टाइम, आपने स्टार्ट में भी वजीफ़ा अर्ज़ किया था, 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये रूटीन में रखें। ये दादी खुद पढ़ लें या इनको कोई पढ़कर दम कर दे, पानी में दम कर दें, तो इंशाअल्लाह ये मर्ज़ इनका दूर होगा। अच्छा, इसी से दमे के लिए या खांसी वगैरह के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बस्ती स्टॉल पर, तावीज़ात के स्टॉल पर जो है वो मखसूस एक तावीज़ मिलता है, तो वो वसूल करें तो इंशाअल्लाह ये दमा का मर्ज़ अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाए। वैसे मैं अमूमन दौरान प्रोग्राम भी मशवरे देता हूँ इसमें कि अब जिस तरह की जो कैफियत बताएं ना कि दादी खुद पढ़ लें या कोई पढ़ कर दम कर दें, तो बच्चा हो, बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो, घर का कोई फ़र्द पढ़कर उन पे दम, इसमें सवाब ज़्यादा है माशाअल्लाह। एक तो दिलजोई, सिला रहमी, और सामने मुसलमान का दिल खुश करना, फिर अस्माउल हुस्ना पढ़ रहे हैं, आयत कुरानी पढ़ रहे हैं, वो पढ़कर इन पर दम करना, पानी पे दम करके पिलाना, फिर इनकी खिदमत, माँ बाप को देखने का सवाब, ये कितनी सारी माशाअल्लाह नेकियां होंगी। तो वालिदा बीमार हों, वालिद बीमार हों, बड़े भाई बीमार हों, तो आप कोशिश करें कि जो वज़ाइफ, जो रूहानी इलाज आपको बताए जाते हैं कि तो आप पढ़कर उन पर दम भी करें, उनका दिल भी खुश होगा ना, और उन पे पानी पे दम करके भी पिलाएं, खिदमत भी, अच्छा खिदमत भी करें और खुश दिली के साथ करें। बहुत लोग खिदमत करते तो हैं, बस कर देते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं और बस काम चलाने वाला मामला होता है। नहीं, काम करें, खिदमत करें, खुश दिली के साथ करें, ताकि दिल भी खुश हो और तबीयत में भी अल्हम्दुलिल्लाह सबजल एक इत्मीनान रहे। तो दमे के हवाले से आपने फरमाया कि 75 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर दम कर दें। आइए नाज़रीन, बढ़ेंगे अब आपके इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। जी इरशाद फरमाइए। इस्तिखारों के हवाले से सबसे पहली जो कॉल हमारे पास थी, इसमें हमशीरा के इस्तिखारे का कहा, मरियम नाम बताया और कहा कि ये बीमार रहती हैं, इनका इस्तिखारा किया गया, कोई भी ऐसा रूहानी मामला नहीं है, अल्लाह पाक खैर फरमाए। वजीफ़ा इनके लिए ये है कि या मुमिनु 115 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ अपने ऊपर ये ख़ुद दम कर दें या कोई और इनके ऊपर पढ़कर दम कर दें, इंशाअल्लाह जो भी बीमारी और तकलीफ़ अल्लाह ने चाहा तो दूर होगी। दूसरा, एक हमारे कॉलर थे, इन्होंने अपनी दादी के लिए इस्तिखारे का कहा, आमिना नाम बताया कि दादी हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों का ज़िक्र किया, बीमार रहती हैं, अल्लाह पाक सेहत व शिफा दे। इनका इस्तिखारा किया गया और इस्तिखारे में कोई भी ऐसा बंदिश वगैरह का मामला नहीं है। वो वजीफ़ा इनके लिए नोट फरमा लें, या सलाम 111 मरतबा पढ़कर इनके ऊपर दम कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सेहत याबी और शिफा याबी नसीब होगी। इसके बाद हमारे एक कॉलर थे अकील भाई, जिन्होंने बताया कि 4 साल हुआ, शादी का अरसा हुआ 4 साल और औलाद नहीं है।
عقیل بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا اولاد کے نہ ہونے کے حوالے سے جو آپ نے پرابلم ذکر کی، اس میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، یا اولو روزانہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے، 40 دن تک یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یعنی 40 دن تک 41 مرتبہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا دونوں پڑھیں، دونوں میاں بیوی پڑھیں گے؟ جی دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، 41 ٹائم، اور بیفور آفٹر شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیں، اور ڈیز جو ہے وہ 40 ہیں گے، تو تھوڑا سا 40-41 دونوں کا 40 کو 41 کو 40، اس میں تھوڑی کنفیوژن نہ ہو جائے۔ جی تو وہ آسان رہے کہ پڑھنا 41 ہے، پڑھنا 41 ہے، اور جو جتنے دنوں تک پڑھنا ہے وہ 40 ہے گے، تو 40واں یاد رکھیں بھائی، 40 دن تک پڑھنا ہے ماشاءاللہ، 40 دن وظیفہ کرنا ہے، اور 40 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ایک پلس اور کر لیں ساتھ میں، 41 مرتبہ پڑھا جانا ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک کالر تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کا اور بیٹی کا نام بتایا، اور بس انہوں نے کوئی پرابلم تو ذکر نہیں کی، کہا کہ استخارہ کروانا ہے گا، اور شاید بھائی کا بھی نام انہوں نے ذکر کیا تھا۔ بہرحال آپ کے بچوں کا استخارہ کیا گیا، شوکت بھائی آپ کے بچوں کے معاملے میں جو آپ نے استخارہ کروایا کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، اور وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے ان کے لیے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ جو بھی نیک جائز حاجت ہے، تمنا ہے، ارادہ ہے، اس کے لیے آپ بھی پڑھتے رہیں، بچے بھی پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی مشکل پریشانی سے حفاظت۔ اچھا ایک اور استخارہ تھا جس پر کافی آپ نے تفصیل بھی ذکر کی، نجمہ نام بتایا، اور بتایا کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، بیماری وغیرہ کا ہی معاملہ ہے۔ اور وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بھی یہ جوڑوں کی تکلیف ہے، درد ہے، اس میں انہیں شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کرنے لگا ہوں کچھ آپ کے کمنٹس اور میسیجز ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین کے۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری جاب نہیں لگ پا رہی، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ جاب کے لیے ایک وظیفہ عرض کیا تھا، ایک اور عمل آسان سماعت کیجئے، وہ یہ ہے کہ 100 ٹائم یا سمیعو، 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے روزگار کے لیے، اچھی جاب کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اچھی جاب مل جائے گی۔ صحیح ہے۔ میرے کان میں پیپ ہے، ٹھیک بھی نہیں ہو پا رہا کان، میڈیسن بھی بہت یوز کی ہیں، دم بھی کروائے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ پہلے میں نے آپ کو 100 ٹائم بتایا یا سمیعو، وہ پڑھ کر دعا کرنی ہے جاب کے لیے۔ اچھا اب یہ جو عمل عرض کر رہا ہوں وہ بھی یا سمیعو سے ریلیٹڈ ہی ہے، وہ 21 مرتبہ یا سمیعو پڑھنا ہے آپ نے۔ کان کے جملہ امراض، بعضوں کے کان درد ہوتے ہیں، اور تو اس کے لیے ایک جملہ امراض وظیفہ ہی ہے کہ 21 مرتبہ یا سمیعو پڑھیں، پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھوں کو کانوں پر پھیر لیجئے، تو انشاءاللہ یہ کانوں کا جو مسئلہ کہہ رہے ہیں وہ حل ہو جائے گا۔ صحیح ماشاءاللہ۔ اچھا قوت سماعت کے لیے بھی یہی وظیفہ پڑھا جائے گا؟ جی قوت سماعت کے لیے بھی یہ شاندار عمل ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، محسن نام ہے، عمر ان کی بتا رہے ہیں کہ 35 سال ہے، میرے سر کے بال، داڑھی کے بال وائٹ ہو گئے ہیں، پلیز کچھ ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کو ایک عمل عرض کر دیتا ہوں میں، 41 ٹائمز جو ہے سورہ لیل یہ پڑھیں، اور پڑھ کر جو ہے وہ آپ تیل پر جو آپ کی بالوں کے لیے یا سوٹیبل ہو تو وہ آپ تیل پر دم کر لیجئے، اور اس کے بعد اس تیل کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ بالوں کے جملہ امراض ہیں، بال جھڑتے ہیں اور یا دو منہ بال ہوتے ہیں، اس کی برکت سے بالوں کے جملہ جو امراض ہیں اس میں شفا ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ سر میرے ابو کا نام ریاض حسین ہے اور والدہ کا نام وزیرہ مائی ہے، استخارہ کروانا ہے، کام نہیں مل پا رہا اور یہ بیرون ملک میں ہے، عرب شریف میں ہیں، وہاں سے انہوں نے یہ میسیج کیا ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کلثوم، والدہ کا نام عائشہ ہے اور لڑکے کا نام کاوش بن سرور ہے، استخارہ کروانا ہے شادی کے بارے میں، کیا یہ رشتہ کرنا درست رہے گا؟ ٹھیک۔ اب یہ دیکھیں رشتے کے حوالے سے ہمیں کچھ معلومات چاہیے ہوتی ہیں آپ سے نا، تو اس میں آپ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے گا 021371717111، اس نمبر پر چاہیں تو رابطہ کر لیں آپ، اور کچھ سوالات کو آپ سے معلومات لی جائے گی، وہ جواب دے دیں گے تو استخارہ کر کے آپ کو ہاتھوں ہاتھ بتا دیا جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، مجھے بڑی آنت کا کینسر بتایا ہے، لہذا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ عرفان بھائی ہیں لودھرا سے، انہوں نے میسیج کیا، میں چاہوں ان کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ بڑی آنت کا کینسر بتا رہے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے، آپ استخارے فرمائے۔ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کا جو بڑی آنت کا مسئلہ ہے وہ پیٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے لیے میں ایک ان کو تعویذ عرض کر دیتا ہوں
तावीज़ ये है कि सूरह सौफ़ात की आयत नंबर 47 ला फ़ीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, ये आया मुबारका ये पेपर पर लिख लें और इसको अपने पेट पर बांधें और इसका प्रॉपर इलाज जो है वो हमारे स्टॉल से, हमारे तावीज़ात के बस्ते से करवाएं। इसके लिए एक मखसूस प्लेटों का अमल होता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द रूबा सेहत होंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये भी आपको बता दिया गया। और इरफान भाई हिम्मत रखिएगा, हौसला रखिए, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तावीज़ात वगैरह इस्तेमाल करें और मुकम्मल इसका रूहानी इलाज भी करवाएं। और प्लेटों का मखसूस अमल होता है, हमने खुद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ऐसी बरकतें देखी हैं। वो कैंसर के मरीज़, ऐसे मरीज़ जो अस्पतालों में दाखिल है, वो माशाअल्लाह सेहत याब हो गए। और हिम्मत रखिएगा, हौसला रखिएगा, इस मर्ज़ को अपने ऊपर तारी ना करें, मुतमईन रहें, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है और बेहतर ही होगा इंशाअल्लाह। इस्तिखारे के हवाले से अगर कुछ मैसेज था? जी, इस्तिखारे के हवाले से मैसेज था कि रियाज़ हुसैन भाई, इनके वालिद साहब का आपने बताया कि अरब शरीफ में हैं, काम नहीं मिल रहा, इस्तिखारा किया गया। रियाज़ हुसैन भाई के इस्तिखारे में कोई भी काम के मामले में बंदिश वगैरह का मामला नहीं, वक्ती आजमाइश है। वजीफ़ा ये नोट कर लीजिए, नमाज चाश्त अदा करने के बाद 100 मरतबा या बासितु ये पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। अच्छा, अब नमाज चाश्त कब पढ़ी जाती है, ये भी बहुत शौक़ के लिए शायद कि नया हो, कई हमारे नाज़रीन के इल्म में भी हो। नमाज पंजगाना की जो भी वज़ाइफ़ हैं, इनमें पाबंदी तो करनी ही करनी। नमाज फ़जर अदा करने के बाद जब सूरज तुलू हो जाते हैं, शराक को चाश्त के जब नवाफिल अदा किए जाते हैं, तो इसमें आप जब शराक चाश्त पढ़ लें तो नमाज चाश्त अदा करने के बाद ये वजीफ़ा करें। वालिद साहब वहाँ मौजूद हैं, वो भी कर सकते हैं, और आप वालिद साहब के लिए यहाँ भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, या बासितु 100 मरतबा पढ़ना है। सही। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, देखें हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। जी, मज़ीद कॉल दीजिएगा। मोहम्मद नासिर फारूक, उसकी अम्मी का नाम है शमीम माई। उसका मसला है सर, वो डिप्रेशन का है, ऐसे खमोश रहता है, ज़हनी कोई दबाव है, उसका इस्तिखारा कराना। सही, नेक्स्ट कॉल दीजिए। नाम है मोहम्मद शहजाद, वालदा का नाम है नसीम बीबी। नींद भी नहीं आती, तबीयत खराब रहती है, बहुत सा रहता है। आप इस्तिखारा रूहानी इलाज फरमा दीजिए, क्या वजह है? नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरे भाई का नाम मोहम्मद मुनीब है और मेरी वालदा का नाम बतूल ज़हरा है। जब भी उनका कोई कामयाबी आती है तो उनको ज़हनी मसला बन जाता है। आप इस्तिखारा करके बता दीजिए। इस्तिखारे फरमा लीजिए। कुछ मैसेजेस मैं आपकी तरफ बढ़ाता हूँ रूहानी इलाज के हवाले से। ये एक मैसेज आया है कि मेरी बहन की शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर उसके औलाद नहीं होती है और उम्मीद कायम हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है। तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाइए। अल्लाह पाक इनके साथ आफ़ियत वाला मामला करे। इनको अर्ज़ है कि ये 41 टाइम, जैसे कि हमारे भाई ने बताया, 41 टाइम जो है वो या अव्वलू 40 दिन तक इसको पढ़े, बेहतरीन अमल है ये। अच्छा, अब जब हमल ठहर जाए तो उसके बाद एक मखसूस हमारे स्टॉल से तावीज़ात के बस्ते से तावीज़ मिलता है जी, सोइयों वाला तावीज़। जी, तो वो तावीज़ आप लें और वो बांधें तो इंशाअल्लाह सारे मामलात सेफ़ रहेंगे। सर, ये मेरी वालदा के पट्ठों में दर्द है, इसका कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमाइए। पट्ठों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द या जिस्म में दर्द हो, तो इसके लिए एक शानदार अमल अर्ज़ किया भी था, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये कि या गनी यू, ये पढ़ते रहें, कंटिन्यूस आप पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। जी, इस्तिखारों के जवाबात भी इरशाद फरमाइए। मोहम्मद नासिर के इस्तिखारे का कहा कि डिप्रेशन है, जहनी दबाव है, और मोहम्मद शहजाद एक और इस्तिखारे के लिए कहा गया। दोनों का तकरीबन सिमिलर मामला हुई, डिप्रेशन, तबीयत ख़राब, बेचैनी, नींद ना आना, बोझ। तो इन दोनों के इस्तिखारे किए गए, कोई भी ऐसा रूहानी मामला नहीं है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। वजीफ़ा ये नोट कर लीजिए, या कबीरू अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 9 मरतबा पढ़कर जो भी मरीज़ हैं, मोहम्मद नासिर हुए, मोहम्मद शहजाद हुए, ये ख़ुद अपने ऊपर दम कर लें या कोई और पढ़कर इनके ऊपर दम कर दे, तो इंशाअल्लाह जो भी ये बीमारी और तकलीफ़ का बताया, अल्लाह ने चाहा तो ये दूर हो जाएगी। इसी तरह और नींद के हवाले से बताया कि नींद नहीं आती, बेख्वाबी है, इस तरह ख्वाब और तबीयत ख़राब रहती है, बेचैनी है, तो एक इसके साथ ये वजीफ़ा भी नोट कर ले, या मुतकब्बिरु, सोने से पहले 21 मरतबा पढ़ कर अपने ऊपर दम करके ये सो जाएं। तो रौने ख्वाब वग़ैरह इस तरह की चीज़ों से भी, और नींद ना आना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे भी हिफाजत रहेगी। इसी तरह मुनीब भाई थे, इनके बारे में इस्तिखारे के लिए कहा गया कि ये काम वग़ैरह कोई शुरू करते हैं, शायद समझ में तो यही है कि काम के हवाले से इन्होंने कहा है
کہ وہ مکمل نہیں ہو پاتا ہے. تو اس میں استخارہ کیا گیا. کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے, کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وظیفہ آپ نوٹ کر لیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہو, کام نوکری پہ جا رہے ہیں یا اپنے بزنس پہ روزانہ جا رہے ہیں, چاہیں تو روزانہ ہی یہ عمل کریں, یا کوئی بھی نئے کام کا آغاز کرنے لگیں, جس بھی کام کے اسٹارٹنگ میں, شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک وظیفہ نوٹ کر لیجئے, یہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ, یا نافع, یا نافع 20 مرتبہ 20 ٹائم بیفور اور آفٹر درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کر اس وظیفے کو کریں. اس کی یہ برکت ہے جنید بھائی کہ جو بھی یہ عمل کرے گا, یعنی 20 مرتبہ یا نافع پڑھ کر جس کام کو شروع کرے گا, اللہ نے چاہا تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا. ماشاءاللہ. تو بلکہ وہ کام تو اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا, اس کی چاہت کے مطابق پورا ہوگا. اور ہر شخص یہ چاہت ہوتی ہے, مرضی ہوتی ہے کہ اب میں نے یہ کام شروع کیا ہے, میں نے اپنی یہ دکان شروع کی ہے, میں نے اپنا یہ کاروبار شروع کیا ہے, میرا کام چلے اڑے چمکے اور جانے میں مدینہ بس میں سفر کرتا رہا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. وقت اختتام کی جانب ہے ناظرین, اور جن کے کال شامل نہیں کی جا سکی یہ نمبر ذرا نوٹ کیجیے گا 0213717171. آپ نمازوں کی اوقات کے علاوہ پورے 24 گھنٹے جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں. آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dawatislami.net. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے اور اس میں بہت ساری سروسز آپ کو مل جائیں گے, روحانی علاج کی, وظائف کی, کارڈ کی عمل کی, مرید ہونے کے لیے, اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ مسائل کے حل کے لیے آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. ناظرین نے کمنٹس بھی کیے, میسیجز بھی کرتے رہتے ہیں دعا کے حوالے سے. آئیے مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رحم الراحمین, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, اہل و عیال, رشتہ دار, ہمارے پیر و مرشد, اساتذہ کرام اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا ارحم الراحمین, ہماری جان, مال, عزت, آبرو, بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک, یا ارحم الراحمین, تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یا اللہ پاک, تو مسبب الاسباب ہے, غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے. یا ارحم الراحمین, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما, قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. یا ارحم الراحمین, بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا ارحم الراحمین, بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک, ہمیں ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جن کے والدین بیمار ہیں, جن کے بچے بیمار ہیں, یا اللہ کسی کا بھائی بیمار ہے تو کسی کی بہن بیمار ہے, تو کئی بیچارے ہسپتالوں میں داخل ہیں, گھروں میں بیمار پڑے ہیں. یا اللہ پاک, تو ہی شافی الامراض ہے. اللہ پاک, ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. سب کی بیماریاں, پریشانیاں, قرضداریاں, گھریلو ناچاکیاں, تنگ دستیاں, لڑائی جھگڑے, نفرتیں, عداوتیں, رنجشیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں, شکوک و شبہات, بے سکونیاں, بے قراریاں, بے چینیاں سب دور فرما. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا بتایا, اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے, فضل فرما دے, عافیت اور سلامتی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.